ثم إن كان التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسما لا صفة يصح جعله لمن تصب عنه ولمتعلقه وإلا فهو لمتعلقه۔ ماقبل میں آپ حضرات نے تمیز میں واقع ہونے والی جو تمیز النسبت ہے اس میں آپ نے 5 صورتیں پڑھ لی کہ تمیز میں واقع ہونے والا جو کلمہ ہے وہ منتصب عنہ کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے، اور وہ دونوں کا بھی احتمال رکھ سکتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ کون سی تمیز وہ منتصب عنہ کے ساتھ ہوگی اور کون سی منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ ہوگی اور کس میں دونوں کا احتمال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تمیز جو ہے وہ اسم ہو، صفت نہ ہو، صیغہ صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے، ہاں اسم ہے، اور پھر وہ تمیز عنہ منتصب عنہ کے ساتھ اس کا تعلق بنا سکتے ہوں، منتصب عنہ کے ساتھ اس کا تعلق بنانا ٹھیک ہو، اسم ہو، اور وہ اس کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ واقع ہونے والا جو تمیز میں کلمہ ہے وہ اسم ہو، دوسری صورت اس کو منتصب عنہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہو، اس کو اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہو، اور وہ اس میں خاص نہ ہو، اس کے ساتھ اس کی تخصیص نہ ہو۔ جب یہ 3 باتیں کسی کلمہ میں پائی جائیں تو اس کا تعلق یہ ہے کہ پھر اس میں دونوں کا احتمال ہوگا، اس کو منتصب عنہ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور موقع محل کے اعتبار سے منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لی اب ان کی، کس کی؟ اب کی۔ اب جب ہم کہتے ہیں طاب زید ابن، طاب زید ابن، یہ اب جو ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو تمیز میں واقع ہے کہ یہ اسم ہے، ایسا ہی ہے، اسم ہے نا، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زید جو اس کا منتصب عنہ ہے اس پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، 2 باتیں ہو گئی۔ اور پھر یہ اب جو ہے صرف زید کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ تینوں باتیں اس اب کے کلمہ میں پائی جا رہی ہے، لہٰذا جب تمیز میں واقع ہونے والا کلمہ ایسا ہو تو وہ موقع محل کے اعتبار سے کبھی اس کا تعلق منتصب عنہ سے ہوگا، کبھی اس کا تعلق منتصب عنہ کے متعلق سے ہوگا۔ اس کی وضاحت کل بھی کچھ آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ طاب زید ابن، تو طاب زید ابن کی 2 وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، طاب زید ابن کے زید بہت اچھا ہے اب ہونے کے اعتبار سے کہ وہ کسی اور کا اب ہے، لہٰذا وہ ابوت والا جو رشتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، تو طاب زید ابن وہ عمر کا، خالد کا، بکر کا چونکہ جو ہے وہ والد ہے، اب ہے، اور وہ اس میں بڑی عمدگی کے ساتھ یہ رشتہ نبھا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طاب زید ابن۔ تو یہ زید کی ذات کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دوسری وضاحت اس میں آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی تھی کہ طاب زید ابن میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ زید اب کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، یعنی وہ خود تو اب نہیں ہے، خود تو وہ ابن ہے، لیکن جس ذات کے ساتھ اس کے ابوت کا رشتہ ہے، جو اس کا والد ہے، وہ بڑا اچھا ہے، لہٰذا اس کی اچھائی کی وجہ سے زید بھی کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا۔ تو یہ اب کا تعلق اب زید کے ساتھ نہیں بلکہ زید کے والد کے ساتھ ہے۔ تو اب کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا جہاں موقع ہوگا اس کو ہم منتصب عنہ کے ساتھ جوڑیں گے، جہاں موقع ہوگا منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں، یہ اس میں خاص نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم ان کان، پھر اگر وہ سے کیا مراد ہے؟ آگے اس ضمیر کا متعین جو ہے وہ کیا ہے مرجع التمییز، اگر وہ تمییز اسم ہو، تمییز کیا ہو؟ اسم ہو، لیکن ضروری کیا ہے؟ بعد ما لم یکن نص فی المنتصب عنہ، شرط یہ ہے کہ وہ منتصب عنہ کے میں نص نہ ہو، اس میں خاص نہ ہو۔ اب لوگوں نے 3 باتیں پڑھ لی نا شرائط میں، اسم ہو،
اور منتصب عنہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہو لیکن وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو، اس میں نص نہ ہو، تو وہ تیسری بات جو تھی وہ یہاں پہلے ذکر کر دی کہ بعد ما لم یکن، اس کے بعد کہ وہ نص نہ ہو فی المنتصب عنہ، منتصب عنہ میں، یعنی اس کے ساتھ اس کی تخصیص نہ ہو۔ اسم ہو، اسم سے مراد لا صفتاً، یعنی صفت نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری بات، یصح جعلہ لمنتصب عنہ، اس کو منتصب عنہ سے بنانا درست ہو۔ منتصب عنہ سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ والمراد بجعلہ اطلاقہ علیہ، اس سے بنانے کے کیا مراد ہے؟ اطلاقہ علیہ والتعبیر بہ عنہ، اس لفظ کا اس پر اطلاق کرنا اور اس سے اس کو تعبیر کرنا، یعنی یہ لفظ بول کر ہم وہ مراد لیں، یہ مراد ہے کہ جی یصح جعلہ لمنتصب عنہ، اس کو منتصب عنہ سے بنانا درست ہو۔ یعنی منتصب عنہ جو ہے، اب وہ زید ہے، کیا ہے؟ زید ہے۔ اگر وہ اب ہے تو زید کو ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ زید کا لفظ نہ بولیں اس کو ہم کیا کہیں؟ اب کا لفظ کہہ دیں، تو یہ اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس لفظ سے ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو جازا، پھر یہ حکم لگ جائے گا کہ جائز ہے کہ وہ تمییز منتصب عنہ کے ساتھ بھی ہو اور کبھی وہ کس کے ساتھ ہو؟ اس کے متعلق، جہاں موقع ہوگا منتصب عنہ کا وہاں اس کے ساتھ جڑ جائے گا، جہاں اس کے متعلق کے ساتھ جڑنے کا موقع ہوگا وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں جازا، یہ جائز ہے ان یکون ذالک تمییز لہ، کہ وہ تمییز کبھی تو اس کے لیے ہو، ضمیر کا مرجع ای للمنتصب عنہ، یعنی منتصب عنہ کے ساتھ۔ منتصب عنہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بأن یکون تمییزا یرفع الابہام عنہ، کہ اس سے ابہام کو وہ تمییز بنے اور یرفع الابہام عنہ، اس منتصب عنہ سے تمییز کو، ابہام کو دور کرے، وہ تمییز اس منتصب عنہ سے ابہام کو دور کر دے۔ وتارۃ لمتعلقہ، اور کبھی وہ کیا ہوگا؟ اس منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ بأن یکون تمییزا یرفع الابہام، کہ وہ تمییز ہو اور یرفع الابہام عن متعلقہ، اس کے متعلق سے ابہام کو دور کرے۔ اب یہ کہاں پر منتصب عنہ کے ساتھ ہوگا، کہاں پر اس کی ذات کے ساتھ، اس کے متعلق کے ساتھ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وذالک بحسب القرائن والاحوال، یہ قرائن اور احوال کے اعتبار سے ہوگا۔ وہی بات سمجھائی ہے، جیسے ابن ہے، طاب زید ابن میں، فإنہ یصح، پس بے شک یہ صحیح ہے، ان یجعل عبارۃ عن زید، کہ اس کو زید سے عبارت بنا لیا جائے، فجاز ان یکون تارۃ تمییزا عن زید، پس جائز ہے کہ کبھی تو وہ تمییز واقع ہو کس سے؟ زید سے۔ کب ہوگا ایسے؟ اذا ارید اسناد الطیب الیہ، جب طیب کا اسناد اس کی طرف کر لیا جائے، اس کا ارادہ کر لیا جائے، بے اعتباری، اس اعتبار سے انہ ابو عمرو، کہ وہ ابو عمر ہے، بذات خود وہ اب ہے، کس کا اب ہے؟ عمر کا اب ہے۔ یہ ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ وجازہ، اور یہ بھی جائز ہے، ان یکون تمییزا عن متعلقہ، کہ وہ اس کے متعلق سے تمییز ہو، بے اعتباری، اس اعتبار سے ان طیبہ، کہ یہ جو طیب کا ہونا ہے یہ مسند ہو الی متعلقہ، اس زید کے متعلق کی طرف، وہو ابوہ، اور وہ کون ہے؟ اس کا اب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب میں دو احتمال ہیں کہ اب سے کون مراد ہے، تو یا تو یہ ہو کہ جی اب سے یہی زید مراد ہے، یا پھر یہ ہے کہ زید بذات خود اب نہیں ہے بلکہ جو اس کا والد ہے وہ مراد ہے۔ تو اگر زید ہو تو یہ منتصب عنہ ہو جائے گا، اگر اس کا والد ہو تو یہ منتصب عنہ کا متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ نسبت ہے۔ طابہ یہ کیا ہے؟ ایک نسبت ہے۔ اب اس نسبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ ہم زید کے ساتھ جوڑیں تو پھر یہ منتصب عنہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر زید کے والد کے ساتھ جوڑے تو یہ منتصب عنہ کا متعلق ہوگا۔ اس نسبت میں ابہام ہو جائے گا اور ابن اس ابہام کو دور کر لے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ اسم ہو، اس کو منتصب عنہ سے بنانا درست ہو، لیکن یہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو، تو پھر اس کو ہم موقع محل کے اعتبار سے منتصب عنہ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کے متعلق کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ نکل آیا۔ وَإِلَّا فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، اور اگر ایسے نہ ہو،
کیسے نہ ہو، یعنی وہ اس کی آگے وضاحت کی ہے فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، تو وہ کیا ہے، وہ پھر اس کے متعلق کے ساتھ ہی ہوگا، خاص ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ وَإِلَّا، اور وَإِلَّا فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِ، الا یہ شرط ہے، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ اس کی جزا ہے، تو الا پورا جملہ شرطیہ ہے، یہاں پر اس کو محذوف نکالا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ التَّمْيِيزُ، اور اگر وہ تمیز نہ ہو، بعد ما لم يكن نصًا، یعنی اس کے بعد کہ وہ نص نہ ہو منتصب عنہ میں اسمن، یعنی وہ نص نہ ہو اور ایسا اسم نہ ہو یصح جعلہ لمن تصب منہ، کہ جس کو منتصب عنہ سے بنانا صحیح ہو، یعنی ایسے نہ ہو، ایسے ماقبل کی جو 3 شرائط ہیں وہ 3 شرطیں نہ پائی جائے، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ متعلق کے ساتھ خاص ہوگا۔ جیسے اس کی مثالیں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ طاب زید ابوۃً علما دارا، ابوت اور علما کو دے کے یہ اسم نہیں ہے، صفت ہے نا، صفتی معنی ہے، اور دار جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کو ہم اس کا اطلاق ہم منتصب عنہ پر نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں پڑھی تھی نا، 3 باتیں، کہ جی اسم ہونا چاہیے اور اس کا منتصب عنہ پر اطلاق وہ درست ہو۔ یہاں پر دیکھیں کہ جی دار ہے، تو ہم یوں تو کہہ سکتے کہ زید کا گھر ہے، لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ زید خود گھر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تو دار کا اطلاق زید پر نہیں ہوتا، دار یہ جو ہے وہ صفت نہیں ہے، اسم ہے، لیکن اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور ابوتاً اور علماً یہ دونوں کیا ہیں، یہ صفت ہیں، یہ کیا ہے، یہ صفتی معنی ہے، لہذا ماقبل کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔ اب اس کا حکم کیا ہو جائے گا، یہ منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ خاصةً، یہ خاص طور پر اس کے متعلق کے ساتھ ہوگا، جیسے طاب زید ابوۃً علما اور دارا فإن هذه الأسماء ليست نصا في المنتصب عنہ، یہ ساری چیزیں منتصب عنہ میں نصبی نہیں ہے، منتصب عنہ میں نصبی نہیں ہے۔ ولا يصح جعلها له بالتعبير بها، اور اس پر اور یہ بھی صحیح نہیں ہے جعلها له، اس کو اس کے لیے بنانا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی ان الفاظ سے ہم اس کو تعبیر بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ زید ابوت ہے، یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ زید علم ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زید گھر ہے، تو اطلاق بھی نہیں ہو سکتا، منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِ زید، تو وہ زید کے متعلق کے ساتھ ہوگا۔ وَهُوَ الذَّاتُ الْمُقَدَّرَةُ، اور زید کا متعلق کون ہے، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی وہ ذات مقدرہ ہے، وہ کیا ہے، ذات مقدرہ ہے۔ اعنی الشیء المنسوب الی زید، زید کے متعلق سے مراد وہ چیز ہے جس کا زید کی طرف نسبت ہے، جس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ہو، زید کی طرف۔ جیسے آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھ لیا، علم کی نسبت ہو رہی ہے، گھر کی نسبت ہو رہی ہے، اس چیز کی نسبت ہو رہی ہے جس میں جو ہے اس کی رہائش ہے، تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں ابہام ہے، تو یہ دار نے اس ابہام کو دور کر لیا، تو یہ اس طرح ہے۔ تو اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی کہاں پر جو ہے وہ منتصب عنہ کے ساتھ بنائیں گے، کہاں اس کے متعلق کے ساتھ بنائیں گے۔ بنیادی ایک قاعدہ یہ دے دیا کہ جی اسم ہو اور منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو، اطلاق تو ہو سکتا ہو لیکن اس کے ساتھ خاص ہو نہ ہو۔ اگر کوئی لفظ منتصب عنہ کے ساتھ ہی خاص ہے، جیسے نفس ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر کس کے ساتھ ہوگا، وہ منتصب عنہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر تخصیص نہیں ہے منتصب عنہ کے ساتھ، تو جب منتصب عنہ کے ساتھ تخصیص بھی نہیں ہے، پھر اگر وہ اسم ہو اور اس کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے اس پر ٹھیک ہو تو یہ دونوں کے لیے ہوگا، اور اگر اس کا اطلاق اس پر ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ صرف منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوگا۔